کہا ہر دن جو ہے ہمارا حرام چیزوں میں گزر رہا. حضور نے فرمایا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان جو ہے سود میں ملوث ہو جائے گا, انٹرسٹ میں ملوث ہو جائے گا. اگر نہ ہو تو کم از کم اس کی ہوا تو ضرور لگے گی, اس کی ہوا تو اس کو ضرور لگے گی. تو آج ایسی زمانہ آ گیا, ہر انسان کاروبار کرنے والا ہو یا باہر رہ کے پیسے کماتا ہو یا یہاں پہ گھر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, تو انہیں سود لے کے جو ہے تمام تر چیزیں کام جو ہے کر رہا ہے. یاد رکھو ہمارے اسلام میں سود حرام ہے, مہدویت میں بھی سود حرام ہے, چاہے وہ کون سا بھی دار, کون سی بھی زمین ہو, کون سی بھی ہندوؤں کا ملک ہو یا مسلمانوں کا ملک ہو, سود لینا ہمارے واسطے بالکل قطعاً حرام ہے. جو لوگ سود لے چکے ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ توبہ کریں, ورنہ ایسی خطرناک بلا میں جو ہے لپٹے جائیں گے کہ اس کا ٹھکانہ کئی سال تک جو ہے آپ کو نصیب نہیں ہوگا, اس سے چھٹکارا آپ کو نصیب نہیں ہوگا. تو بچو, کسب کاروبار والے غور کرو, تم جو ہے عشور نکال رہے یا نہیں نکال رہے, تمہاری کمائیوں میں برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ تم وقت پر عشور نہیں نکال رہے, تم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے تمہاری کمائی میں سے, تو تم کو کہاں سے جو ہے برکت نصیب ہوگی؟ وہ کسب اور وہ کمائی حرام ہوتی ہے, فقیر کی ہو یا کاسب کی ہو. جو عشور نہیں نکالتا اس کا جو ہے کسب جائز نہیں ہوتا, اس کی کمائی حرام ہوتی ہے. دیکھو فقراء کو بھی سوال کرنا حرام ہے, سوال جائز نہیں ہے. ہماری فقیری ٹوٹ جاتی ہے سوال کرنے سے, اللہ ہم کو بچائے. اگرچہ کہ لون ہم کو جو ہے قرضہ لینا بعض بزرگوں نے روا رکھا ہے, لیکن عالیت قرضہ بھی نہیں لینے کی ہے. ثانی میدی کے حکم سے ثابت ہے کہ فقیر قرضہ بھی نہ لے. اور بعض فقراء سوال کرتے ہیں ہمارے کاسب بھائیوں سے, یا ان کے مرید ہو یا ان کے شاگرد ہو یا ان کے رشتہ دار ہو, ان سے سوال کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دو, اتنے پیسے بھیجو وغیرہ. ایسا کرنے سے ہماری فقیری چلے جاتی ہے. آپ بہتر راستہ چھوڑ کے, آسان راستہ چھوڑ کے ضلالت کے راستے میں جا رہے ہیں. ایک بار توکل تو کر کے دیکھو, اللہ کی ذات میں توکل کرو, اللہ کے خزانے کی طرف جو ہے ہاتھ تو بڑھاؤ, اس سے بھیک تو مانگو. مہدی موعود نے فرمایا جو کچھ بھی چاہتا ہے خدا سے چاہ, نمک بھی چاہتا ہے, ایندھن بھی چاہتا ہے, لکڑی بھی چاہتا ہے, جو کچھ چاہتا ہے خدا تعالیٰ سے چاہ. تو کیوں جو ہے بھیک مانگ رہا, اپنے سر پہ پگڑی مہدی موعود کی رکھ کے اپنے آپ کو فقیر بول کے. فقیر کا کتنا بڑا مقام ہے آپ کو اندازہ نہیں. فقیر کس کو بولتے؟ خیر وہ بڑی بات جو ہے میں لانا نہیں چاہ رہا, لیکن جو ہے فقیر اپنے جو ہے ذہنوں میں بات ڈالو کہ کاسب دنیا دار سے سوال ہم نہیں کر سکتے, ہم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ہم جو بھی سوال کر رہے ہیں اللہ سے کرو. اگر ویسی حالت بہت خطرناک حالت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بچائے گا کہ پھر بھی جو ہے اس وقت میں قرض آپ لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوبارہ جلد سے جلد وہ قرض ادا کریں, لیکن جو ہے سوال مت کرو دنیا داروں سے. اور کاسبین عشر ادا کرو, صحیح طریقے سے کسب کرو. دنیا بڑی خطرناک ہو گئی. لندن, آسٹریلیا, امریکہ, دبئی, سعودی میں جو لوگ رہ رہے اپنے آپ کو مہدوی بول رہے, لیکن ان تمام چیزوں میں جو لوگ ملوث ہیں, اللہ ماشاء اللہ بعض اللہ والوں کو چھوڑ کے بات کہہ رہا ہوں, تو جو لوگ اس تمام چیزوں میں جو ہے گھرے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ان کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچائے, ان کو ہدایت دے, ہم کو بھی اور ان کو بھی. بڑی خطرناک ہوا چل رہی ہے. میں جو جتنے لوگ سن رہے ہیں, جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, درخواست کرتا ہوں بھائی ذرا سمجھ جاؤ, آپ بڑے غلط راستے پہ جا رہے. لوگ کئی دن فجر کی نماز جو ہے خدا کر دیتے اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے. دیکھو انصاف نامہ میں لکھا ہوا قرآن مجید کی آیت ہے, جو بندہ فجر چھوڑ کر سو جاتا ہے, ذکر سے بھی غافل رہتا ہے, جو ہمارے ذکر سے غافل رہتا ہے, اس پر میں شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں. اللہ کا فرمان, شیطان اس کو بھٹکاتا ہے اور وہ بندہ اپنے غلط راستے ہی کو صحیح راستہ سمجھتے رہتا ہے. تو جو تو غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کو تو صحیح راستہ سمجھ رہا, اور کئی دن مسلسل تو سے ذکر چھوٹتا جا رہا اور تو سے نماز چھوٹتی جا رہی. دین کا ستون پلر جو ہے وہ گر جا رہا تیرا پلر. اور ایک وقت ایسا آئے گا پورا ستون بھی گرے گا, اسلام کا چھت بھی گر جائے گا تیرا, اور تجھے اندازہ بھی نہیں ہوگا. مہدی موعود نے فرمایا ہر آنکھوں غائب از حق یک زمانست, درندم کافرست اما نهانست. اگر یہ غائبی پیوستہ باشد در بروئے اسلام بستہ باشد. مہدی موعود نے فرمایا جو ایک لمحہ کے واسطے خدا سے غافل رہتا ہے, اس کو بھول جاتا ہے اللہ کو, اس وقت وہ لمحے وہ کافر رہتا ہے.
لیکن اس کا کفر چھپا ہوا رہتا ہے. وہ اس وقت اس کا کفر دل میں چھپا ہوا ہے. اگر یہ غائبی پیوستہ باش، اگر یہ غفلت تیری تجھ سے ہمیشہ جڑی ہوئی رہے گی، روز تو ایسی غفلت کرتا رہے گا، در بروئے اسلام بستہ باشد، اس کے اوپر اس کے واسطے اسلام کا دروازہ ہمیشہ کے واسطے بند ہو جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا. وہ کافر مریں گا، پھر جب مریں گا نام مسلمان رہیں گا، جنازہ پڑھایا جائے گا، مرشدہ کے مستحق دے دیں گے، لیکن تیرا حشر، تیرا سوال جواب تجھ کو دینا ہوگا. سدھر جا، کوئی بخشانے والا نہیں ہے، کوئی بخشانے والا نہیں ہے سوائے اللہ خاتمین کے. اور جس کو وہ حکم دے، اس کی اگر طلب میں اس کے بھروسے اگر رہتا ہے تو مشکل کا راستہ ہے. مہدی موعود نے فرمایا صدقہ خار نہ بن، مرد بن، مرد بن، تو عمل کر. صدقہ خار، ان کا صدقہ شاہ قاسم علیہ بچا لیں گے، شاہ نصرت جی بچا لیں گے، یقیناً بچائیں گے اللہ چاہا تو، لیکن تو عمل کرنا تجھے ضروری ہے. دیکھو کس کو بچاتے ہیں انڈیا میں، اگر جو ہے راشن ہونا ہے، کس کو راشن ملتا ہے؟ جس کے پاس راشن کارڈ ہوتا ہے، وائٹ کارڈ، اسی کو راشن ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. پہلے راشن کارڈ حاصل کر، کارڈ حاصل کر مہدویت کا. اگر تو جائیں گا بخشش کے واسطے، پوچھیں گے کارڈ کہاں ہے، کارڈ نہیں رہے گا تو وہاں سے کچھ بھی غذا نہیں ملیں گے تجھے. تو وہ تو حاصل کر، کم از کم تھوڑا محنت کرو. جب آ رہے ہیں شان شوقت سے نمازاں پڑھ رہے، تم کاسب ہے، تمہاری امامت جائز نہیں ہے، تم کیا رباب سے نماز پڑھا رہے؟ تم کاسب رہ کے نماز کا طریقہ نہیں آتا تمہارے کو، مجھے بھی نہیں آتا، اللہ مجھے بھی سکھائے، تو تم کو نماز کا طریقہ نہیں آتا. تم ایک کاسب آدمی کو لے کے جماعت سے نماز پڑھ رہے، تم اتنے بڑے ہو گئے امام بن رہے. تم کاسب امام نہیں رہتا. ہمارے قوم میں متفقہ عقیدہ ہے، تفسیر سعادت البیان میں دیکھو، قوم کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کاسب امامت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا کاسب امامت. ہاں ایک دکا بار اگر کر لیں گے تو شاید قبول ہوں گی، لیکن امامت فقیر کرنا ہے، فقیر کے پیچھے نماز پڑھنا. ہم جب دل بولا جب آ رہے جماعتیں بناتے جا رہے، دو دو تین تین جماعتیں بن رہے نماز اثر کے واسطے. نماز کا ٹائم کیوں رکھے بھائی؟ 5:40 نماز کا ٹائم کیوں ہے؟ 45 منٹ کا ڈفرینس کیوں رکھے ہم عصر سے مغرب ذکر میں بیٹھنے کے واسطے؟ ہم دنیا کا کام کر لیتے ہوئے، گھر میں منتخب مان لیتے ہوئے، باوا اماں دادا دائی سے بات کرتے ہوئے سکون سے آ رہے ہم جب بولے ہم نماز پڑھنے کے واسطے. ایسی کسب جس میں جو جی ابھی کسب ہی نہیں کر رہے تم، ابھی سعودی دبئی امریکہ جا کے کسب بھی شروع نہیں کر رہے تم انڈیا میں رہ رہے، ابھی خالی ہے. خالی رہتے وقت تمہارا یہ حال ہے، باہر جانے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم کیا کریں گے وہاں جا کے؟ نام ڈبائیں گے اپنا، خود کا بھی مہدویت کا بھی، خود بھی ڈوبیں گے. تو ذرا سنبھلو نمازوں کی پابندی. ہمارے بزرگان دین تکبیر اولا بھی فوت نہیں کرتے تھے، تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑتے تھے. ہم جو ہے نمازاں چھوڑ دے رہے، امامت کر لے رہے، پینٹ شرٹ پہ ٹی شرٹوں پہ نمازاں پڑھا لے رہے. واہ، امامت کس کو بولے صاحب؟ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. امامت کرنے اپنا ذاتی بولو ڈر ہوتا، لوگ زیادہ آ گئے تو مجھے ڈر ہوتا، کہا اتنوں کی ذمہ داری لے لوں میرے سر پہ، میں میرے خاندوں پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داری لے لوں، مجھے ڈر ہوتا امامت کرنے. اور آپ رباب سے امامت کر رہے ہیں کاسب رہتے ہوئے بھی. اللہ تعالیٰ بچائے بھائی. ذرا سنبھلو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے اور بعد میں جو ہے آپ کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم.